سیتا نے جدید آتشی اسلحے کے استعمال میں جس مہارت کا ثبوت دیا تھا وہ میرے لیے حیران کن تھا۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس نے وہ ساری تربیت کہاں سے اور کیسے حاصل کی ہوگی۔ پھر عربی زبان سے اس کی بھرپور واقفیت بھی تعجب خیز تھی۔ اس کے لب و لہجے میں بلک کی پختگی پیدا ہو گئی تھی۔ کانوں سے سنی ہوئی سیتا آنکھوں سے دیکھی ہوئی سیتا سے انتہائی مختلف محسوس ہوئی تھی، اور اس نے اس مارکے میں جس ہمت و جرأت کا ثبوت دیا تھا اس کے پیش نظر مجھے یقین تھا کہ وہ خود کو خطرات سے نکال لے جائے گی۔ لیکن طویل مدت کے بعد ایک دوسرے کے مقابل آ جانے کے بعد سیتا کا مجھ سے یوں بچھڑ جانا مجھے بہت گرا گزر رہا تھا۔ میں کسی بھی طرح اسے اپنی صداقت کا یقین نہیں دلا سکا تھا۔ اس سے پیشتر صرف میں مفرور تھا، اور قاہرہ کے اس خونریز مارکے کے بعد سیتا بھی مفرور کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ لیبیا سے وہ جیل سے فرار ہوئی تھی اور وہاں قانون کو مطلوب تھی۔ برونو جو اسرائیلیوں کے ماں پر سیتا کے پیچھے لگا ہوا تھا، قاہرہ میں ہی اس کے ہاتھوں اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ چکا تھا، مگر مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میں سیتا سے کب اور کس طرح مل سکوں گا۔ پھر امید کا دھارا بیوی کے ہاتھوں ستائے ہوئے اس فوجی کی طرف منتقل ہو گیا جو میری آزادی کا واحد سہارا تھا۔ اس سے گفتگو کی تمام تر نوعیت ایسی رہی کہ میں اس کا نام تک نہ دریافت کر سکا۔ اگر مجھ سے جدا ہونے کے بعد اس کا جذبہ انتقام کمزور نہ ہوتا تو اسے اگلے 24 گھنٹوں میں میرے پاس آ جانا چاہیے تھا۔ خیالات کی اس دھند میں کسی وقت میری آنکھ لگ گئی۔ وہ رات کسی خاص واقعے کے بغیر گزر گئی، اور صبح سویرے ہی مجھے بے دردی سے جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا گیا۔ اسی کمرے کے گوشے میں دوسری ضروریات کا بندوبست تھا۔ ان سے نمٹ کر لوٹا تو ناشتے کی ٹرے فرش پر موجود تھی۔ ابلے ہوئے 2 انڈوں، مکھن لگے ٹوسٹ اور گرم گرم عربی قہوے پر مشتمل اس ناشتے نے خاصی تقویت پہنچائی، اور میں نے ٹرے صاف کرنے کے بعد اپنے لیے سگریٹ سلگا لی۔ مجھے حیرت تھی کہ ان لوگوں نے میرے پاس ماچس چھوڑ دی تھی، حالانکہ اس کی مدد سے کچھ اور نہ صحیح تو میں بستر کو آگ تو دکھا ہی سکتا تھا۔ لیکن ان لوگوں کا اعتماد بھی بلا سبب نہیں تھا۔ وہ بلاک اور خصوصاً وہ کمرہ ایسے سامان سے تیار کیا گیا تھا کہ آگ اس پر کوئی برا اثر نہیں ڈال سکتی تھی۔ دوپہر کا کھانا لانے والا چہرہ میرا شناسا تھا، مگر میں نے اسے دیکھ کر کسی مسرت کا اظہار نہیں کیا۔ وہ دروازہ کھول کر کھانے کی ٹرے اندر لایا تو ٹرے رکھتے ہوئے اس نے آہستگی سے ایک چابی فرش پر گرا دی۔ دروازے کی چابی ہے۔ اس کی زیر لب آواز بہت دھیمی مگر واضح تھی۔ آج رات 2 بجے دروازہ کھول کر راہداری میں دائیں جانب جاؤ گے تو آخری کوڑے دان میں فوجی وردی کا تھیلا ملے گا۔ وردی پہن کر جنوبی باڑ تک پہنچ جانا، میں وہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ اور محافظ 2 بجے میدان صاف ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ برتن واپس لینے آیا تو ہم نے آپس میں ایک لفظ بھی نہ بولا۔ دروازے کی چابی کو میں نے اسی کمرے کی چوکھٹ کی ایک دراڑ میں اس طرح پھنسا دیا کہ وہ بآسانی نظر نہیں آ سکتی تھی، اور پھر آنے والی رات کے بارے میں اپنی حکمت عملی پر غور کرنے لگا۔ اس بے نام دوست نے مجھے جو ترکیب بتائی وہ الفاظ کی حد تک بہت آسان اور قابل عمل تھی، لیکن اس میں بے شمار عملی خطرات پوشیدہ تھے۔ میں ایک رات اس قید خانے میں گزار کر اس بات سے تو واقف ہو گیا تھا کہ میرا کمرہ رات بھر روشن رہتا تھا، لیکن بیرونی برآمدہ یا راہداری تاریک رہتی تھی۔ مگر اتنی رات گئے دروازے کا قفل کھول کر میرا باہر نکلنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ باہر اندھیرے میں گزرتا ہوا کوئی بھی فوجی لاعلمی میں مجھے دیکھتا، پھر سادہ لباس میں باہر نکلنا بھی کسی خونخوار فوجی سے مدبھیڑ کا سبب بن سکتا تھا۔ کوڑے دان سے فوجی وردی حاصل کرنے کے بعد اپنا لباس تبدیل کرنا اور ساتھ لے جانا بھی ضروری تھا، تاکہ بعد میں کسی کو یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ میں اپنا لباس تبدیل کر کے وہاں سے فرار ہوا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اگر میں ان مراحل سے بخیر و خوبی گزر کر فوجی وردی پہننے میں کامیاب ہو جاتا تو میرے لیے باڑ تک پہنچنا مشکل ثابت نہ ہوتا۔ میں راستے میں ٹکرانے والے کسی بھی فوجی کو بآسانی جل دے سکتا تھا۔ وہ زوال کا وقت تھا، لہٰذا میں سایوں کے بڑھنے کی سمت سے اپنا مسئلہ حل کرنے میں بآسانی کامیاب ہو گیا۔ اس اعتبار سے باڑ کی جنوبی سمت میرے بلاک کے عقب میں واقع تھی۔ جیسے تیسے شام آئی، پھر رات بھی آ گئی۔ اعصابی تناؤ کے باعث میں اس رات کھانا بھی نہ کھا سکا۔ میری خواہش یہ تھی کہ مجھے مقررہ وقت تک بالکل تنہا چھوڑ دیا جائے تاکہ میں اپنی تمام ذہنی اور جسمانی قوتوں کو مجتمع رکھ سکوں۔ رات 9 بجے میں کمبل اوڑھ کر بستر پر دراز ہو گیا۔ میں نے دانستہ کمبل سر تک اوڑھ کر اپنی پشت دروازے کی طرف کر لی۔ میرا ارادہ تھا کہ کمرے سے نکلنے سے پہلے بستر خالی چھوڑنے کے بجائے کمبل کے نیچے مختلف چیزیں اس طرح چھپاؤں گا کہ بادی النظر میں وہاں کوئی آدمی پیر سے سر تک کمبل اوڑھے سوتا نظر آئے۔ 10:15 بجے کے قریب میں نے کروٹ بدل کر کمبل میں خفیف سے جھری پیدا کی تو مجھے اپنے کمرے کے باہر راہداری مکمل تاریک نظر آئی۔
11 بجے تک مجھے قرب و جوار میں کچی زمین پر فوجی جوتوں کی دھمک کی آوازیں سنائی دیتی رہیں جو رفتہ رفتہ معدوم ہو گئیں، اور 12 بجے تک فضا پر ایک ایسا مکمل سکوت طاری ہو چکا تھا کہ میں اپنے دل کی تیز دھڑکنیں واضح طور پر سن سکتا تھا۔ آس پاس کہیں بھی کسی کی بھی موجودگی کے آثار نہیں تھے۔ ٹھیک 1:45 بجے میں نے آہستگی سے کمبل اتار دیا۔ آہنی سلاخوں سے گزر کر باہر پڑنے والی روشنی کے سوا سامنے گہری تاریکی کا راج نظر آ رہا تھا۔ میں نے سب سے پہلے ملحقہ پیشاب خانے کی چوکھٹ سے دروازے کی چابی حاصل کی، پھر بستر کو بل دے کر کمبل کی سطح میں حسب منشا ابھار پیدا کر دیا۔ اس سے نمٹ کر میں جمائی لیتا ہوا چہل قدمی کے انداز میں دروازے تک پہنچ گیا۔ قرب و جوار سے کوئی بھی خفیف سی آواز سنائی نہ دی۔ ہر سو بھیانک سناٹا طاری تھا۔ میرا ہاتھ بے اختیار جیب میں رینگ گیا۔ چشم زدن میں میں تالا کھول کر اس کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ باہر آنے کے بعد میں نے کنڈے میں دوبارہ تالا ڈال دیا اور تیزی سے داہنی طرف اندھیرے میں رینگ گیا تاکہ باہر کا رد عمل دیکھ سکوں۔ میں نے اپنے چرمی جوتے دیدہ دانستہ اندر چھوڑ دیے تھے کیونکہ ان سے اندھیرے میں کہیں بھی آہٹ پیدا ہو سکتی تھی۔ البتہ پیروں پر موزے موجود تھے۔ میں محض چند ثانیوں کے لیے وہاں دیوار کے سہارے رکا اور پھر پنجوں کے بل راہداری میں داہنی طرف چل دیا۔ راہداری میں توقع کے برعکس تاریکی نہیں تھی، وہاں کافی فاصلے سے مدھم روشنی والے بلب جل رہے تھے۔ میری کوشش تھی کہ راہداری جلد از جلد طے کر کے کسی تاریک گوشے میں پہنچ جاؤں جہاں کوئی بھی مجھے نہ دیکھ سکے۔ میرے بائیں طرف دیوار کے ساتھ چند ڈسٹ بن رکھے تھے اور آخری ڈسٹ بن کم از کم 50 فٹ دور نظر آ رہا تھا۔ میں بلا کسی رکاوٹ کے وہاں تک پہنچ گیا۔ اس وقت تک میرے ہمدرد کی کہی ہوئی بات لفظ بلفظ درست ثابت ہوئی تھی، مگر مجھے یہ حیرت تھی کہ مجھے خطرناک مجرم قرار دینے کے باوجود فوجی افسران نے رات کے وقت میری کوٹری پر کسی پہرے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ یہ درست تھا کہ میری انگلیوں کے نشانات کی تصدیق ہونے تک وہ مجھے صفدر علی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے، مگر جنرل کے قول کے مطابق سیتا کے دلیرانہ فرار کے بعد میری ذات یک بہ یک اہمیت اختیار کر گئی تھی اور ایک اہم قیدی کو یوں اس کے حال پر چھوڑ دینا غیر فطری نظر آ رہا تھا۔ ڈسٹ بن کا آہنی ڈھکنا میں نے بہت احتیاط سے ہٹایا تو مجھے اندر پولیتھین کا ایک تھیلا نظر آیا جسے میں نے بلا تعمل باہر نکال لیا۔ تھیلا خاصا بھاری تھا اور اس کے علاوہ ڈسٹ بن میں کوئی ایسی شے موجود نہیں تھی جو کسی مغالطے کا باعث بنتی، لہٰذا میں نے فوراً ہی آہنی ڈھکنا واپس رکھا اور تھیلا بغل میں دبا کر چند قدم پیچھے ایک تاریک کوریڈور میں گھس گیا۔ اس دوران میں میرا ذہن سمتوں کے بارے میں بہت محتاط تھا کیونکہ نجات کے آخری مرحلے کی کامیابی کا انحصار اسی ایک پہلو پر تھا۔ تاریک راہداری میں چند قدم بڑھنے کے بعد مجھے اچانک رکنا پڑا کیونکہ میرے کانوں میں کسی جاندار کے سانس لینے کی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ پہلے میں نے آگے بڑھ کر احتیاط سے کوریڈور کا جائزہ لینے کا ارادہ کیا، مگر احتیاط کے پیش نظر اسے فوراً ہی ترک کر دیا۔ تاریک کوریڈور سے نیم روشن راہداری میں آتے ہوئے میں نے پوری احتیاط سے کام لیا اور واپس اپنے کمرے کی طرف چل دیا کیونکہ اس بلاک سے نکاسی کا راستہ اسی طرف واقع تھا اور میں ہر قیمت پر فوراً اس بلاک سے نکل جانا چاہتا تھا۔ راستے میں تھیلے کو ٹٹول کر میں نے یہ یقین کر لیا کہ اس میں اگر وردی نہیں تو وردی نما کوئی لباس ہی موجود تھا، مگر مذائقہ خیز بات یہ تھی کہ وردی پہن لینے کے باوجود میرے جوتوں سے محروم پیر ہر ایک کی توجہ کا مرکز بن سکتے تھے۔ میں نے راستے میں ہی فیصلہ کر لیا کہ تحفظ کی خاطر مجھے ایک بار پھر اپنے کمرے میں داخل ہونے کا خطرہ مول لینا پڑے گا، اور چند لمحوں بعد میں خود کو ایک مرتبہ پھر اسی جگہ مقفل کر چکا تھا۔ میں نے تنگ پیشاب خانے میں داخل ہو کر پولیتھین کی تھیلی پھاڑ دی اور مصری فوج کی ایک وردی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ وردی میرے جسم پر قدرے تنگ تھی مگر بےتکی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے جوتے پہننے کے بعد اپنی تمام اشیاء فوجی وردی کی جیبوں میں منتقل کی اور اپنا لباس تھیلی میں ٹھونس لیا۔ میں نے غسل خانے سے جھانک کر باہر کا جائزہ لینا چاہا مگر یہ ممکن نہ ہو سکا اور میں تن با تقدیر باہر روشنی میں آ گیا۔ اس مرتبہ سلاخوں والا دروازہ میں نے دوبارہ مقفل نہیں کیا بلکہ پلٹ کر تیزی سے نکاسی کے راستے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس بلاک کے عقب میں کافی دور تک تاریک میدان پھیلا ہوا تھا۔ وہ چونکہ زمانہ امن کا فوجی کیمپ تھا لہٰذا وہاں زمین سے بلند نگراں چوکیاں اور سرچ لائٹس بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ میں رکے بغیر اندازے کی بنا پر جنوبی باڑ کی طرف نکلتا چلا گیا۔ چند منٹ بعد تاروں کی چھاؤں میں مجھے خاردار تاروں کی وہ باڑ بھی نظر آ گئی جو مشرق اور مغرب کی سمتوں میں اندھیرے میں مدغم ہو رہی تھی۔ باڑ پھلانگاؤ! چند گز دور سے مجھے ایک مانوس آواز سنائی دی اور میں چونک پڑا۔ پھر خیال آیا کہ وہ جو کوئی بھی تھا میرے مفاد کی بات کہہ رہا تھا، لہٰذا میرے دوستوں میں سے ہی ہو سکتا تھا۔
ابتدائی ششوپنج کے بعد میں نے آنکھیں بند کر کے وہ باڑ عبور کر ڈالی۔ چند ہی لمحوں میں تاریکی سے ایک انسانی حوالہ میرے سامنے آ گیا۔ میرے پیچھے چلے آؤ، نیچے گاڑی موجود ہے۔ اس بار میں نے اس کی آواز پہچان لی۔ اپنی بیوی کے ہاتھوں ستایا ہوا وہی مظلوم شخص تھا جو اس فرار میں میرا معاون تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک نقاب چڑھائی ہوئی تھی جس کے باعث اس کی آواز میں تبدیلی آ گئی تھی۔ مجھے اب تک تمہارا نام معلوم نہیں ہو سکا، مگر میں تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم کر چکا ہوں۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا جس میں مجھے طنز کی بو بھی محسوس ہوئی۔ کیا؟ تم سیتا کے شوہر ہونے کے دعوے دار تھے، جبکہ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم اپنی بیوی کے مفرور قاتل ہو، اور شاید میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے جو کچھ بھی دعوے کیے وہ چرس کے نشے میں کیے تھے، جبکہ حقیقت میں میرا سیتا اور اس کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو خیر میں نے اندازہ کر لیا تھا، مگر اخبارات اسی قسم کے سنسنی خیز پہلوؤں کو ابھارتے ہیں۔ کیا اندازہ تھا تمہارا؟ تم نڈر بھی ہو اور دلیر بھی، مگر اتنی بڑی ہستی نہیں ہو کہ سیتا جیسی عورت تمہیں اپنا شوہر بنا سکے۔ میں دل ہی دل میں اس کی خوش فہمی پر مسکرا کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ بات واضح ہوئی کہ اس نے فرار کے لیے باڑ کی جنوبی سمت کا انتخاب کیوں کیا تھا۔ اس طرف باڑ کے اختتام پر تقریباً فوراً ہی ریتیلی ڈھلان شروع ہو گئی تھی، جس کے بعد چند ٹیلے عبور کرنے پڑے اور ہم کھلے میدان میں نکل آئے، جہاں ایک پرانی وضع کی مورس کار موجود تھی۔ فکر نہ کرو، میری ہے۔ وہ مجھے چونکتے دیکھ کر جلدی سے بولا، اس معاملے میں تم سے زیادہ مجھے رازداری کی فکر تھی۔ تم اس کار کے اخراجات کہاں سے پورے کرتے ہو؟ دراصل یہ کار میرے بڑے بھائی کی ہے۔ جب وہ کاروباری دوروں پر قاہرہ سے باہر جاتا ہے تو کار میرے گھر چھوڑ جاتا ہے۔ گو کہ وہ کار پرانی تھی، مگر اس کے کل پرزے اچھی حالت میں تھے۔ سیلف لگاتے ہی انجن بیدار ہو گیا اور اس نے ہیڈ لائٹس آن کیے بغیر گاڑی آگے بڑھا دی۔ اپنا نام نہیں بتایا تم نے ابھی تک؟ میرا نام توفیق ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو میں تمہیں صفدر علی ہی سمجھتا رہا تھا، اب تم بھی اپنا اصلی نام بتا دو۔ مصطفیٰ المرزوق۔ تو کیا تم واقعی عرب ہو؟ شبہ ہے تمہیں؟ نہیں، دراصل صفدر علی ہونے کی وجہ سے تمہیں ہندی ہونا چاہیے تھا، جو میں نہیں ہوں۔ اب تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اپنی بیوی کو دکھا کر تمہیں کہیں چھوڑ دوں گا۔ کل تمہاری چھٹی ہے کیا؟ اوہ ہاں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم کل ہی اپنا کام نمٹا لو گے۔ کہو تو کل ہی صحیح۔ نہیں، میں چاہتا ہوں جس وقت تم اپنا کام کرو میں کیمپ میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں۔ پھر مجھے پناہ گاہ بتاؤ، تمہیں خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ میری بیوی تو آج رات شاید ہی گھر آئے، اس کا باپ اور بہنیں ہر وقت وہیں رہتی ہیں، رات کا اس کا بھائی بھی واپس لوٹ آتا ہے۔ میں بندوبست کر لوں گا۔ تمہاری بیوی کا نام کیا ہے؟ خالدہ۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس کا عیاشی کا اڈا میرے علم میں نہیں ہے، مگر میں 2 بار اس مقام تک اس کا پیچھا کر چکا ہوں۔ وہ عباسیہ کے علاقے میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں میرے اعتماد کا مقتل سجاتی ہے۔ اس کی زبان سے خالدہ کا نام سنتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، اور مجھے بے اختیار وہ عورت یاد آ گئی جو مجھے بہلا پھسلا کر جسم فروشی کی نیت سے اپنے فلیٹ میں لے گئی تھی، اور وہیں مجھے اس کی زبانی برونو کے قتل کی خبر ملی تھی۔ اس عورت نے اپنا نام خالدہ ہی بتایا تھا، اور وہ پیسے کے ساتھ ہی عیاشی کی شوقین بھی معلوم ہوتی تھی، کیونکہ جب میں نے اسے چھوئے بغیر چلتے وقت کچھ رقم قیمت کے طور پر اسے دینا چاہی تو اس نے حقارت اور غصے سے میری پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ اسے یہ جان کر دلی اذیت ہوئی تھی کہ روئے زمین پر ایک شخص ایسا بھی تھا جو اس کے حسن کی دعوت کو ٹھکرا بھی سکتا تھا۔ میرے دل میں بے اختیار یہ خواہش ابھری کہ کاش وہ خالدہ توفیق کی بیوی نہ ہو، کیونکہ ایک طرح سے میں اس کا احسان مند تھا۔ مگر میں توفیق سے بھی وعدہ کر چکا تھا کہ فرار میں مدد کے عوض اس کی بے وفا بیوی کو ہلاک کر دوں گا، اور اگر وہی خالدہ توفیق کی بیوی تھی تو اس کی اپنے شوہر سے بے وفائی مسلم تھی، اور وہ قتل کی سزاوار تھی۔ تو کیا تم مجھے اسی کے فلیٹ پر لیے جا رہے ہو؟ فلیٹ کے بند دروازوں کے پیچھے تم کچھ نہ دیکھ سکو گے، مگر ابھی تو تم نے کہا تھا کہ تم مجھے اپنی بیوی دکھاؤ گے۔ اس کی 3 تصویریں لایا ہوں۔ وہ یک بہ یک پھر جذباتی ہو گیا۔ پہلے میں ہر وقت اس کی تصویر اپنے پرس میں رکھا کرتا تھا، مجھے شبہ تک نہیں تھا کہ وہ مجھ سے بے وفائی کر سکتی ہے، مگر پہلا ناقابل تردید ثبوت میسر آنے کے بعد میں نے اس کی تصویر کے پرزے گندے نالے میں بہا دیے۔ کار کچے میدان کو عبور کر کے ایک تاریک سڑک پر آ چکی تھی۔ تمہارے ہاتھ میں بنڈل کیسا تھا؟ کچھ دیر کے بعد توفیق نے پوچھا۔ اتارے ہوئے کپڑے ہیں، وہیں چھوڑاتا تو لوگ سمجھ لیتے کہ میں کسی اور حلیے میں فرار ہوا ہوں۔ اب وہ خاصا وقت لباس کے سہارے مفرور کی تلاش میں برباد کریں گے۔ بہت چالاک ہو تم،
مجھے شہر کے وسط میں کہیں اتار دینا۔ کیا سوچ رہے ہو توفیق؟ زندگی کے اہم فیصلے بغیر سوچے سمجھے نہیں کیے جاتے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر تم اپنا فیصلہ بدل سکو۔ میں نے اسے بلا معاوضہ اپنے دلی جذبات سے آگاہ کر دیا۔ فیصلہ تو اٹل ہے، اگر اس میں ذرا بھی گنجائش ہوتی تو تمہارے ساتھ یہ منصوبہ نہ بناتا۔ تو پھر اب کیا سوچ رہے ہو؟ میرا اپنا تحفظ بھی تو اہم ہے۔ اس سے زیادہ کیا تحفظ چاہتے ہو کہ جس وقت وہ ماری جائے گی تم فوجی کیمپ میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوگے؟ میری ذات پھر بھی شبہات کی زد میں آئے گی۔ پرانے کپڑوں کا بنڈل پچھلے پائدان میں ڈال دو، میں انہیں جلا کر تلف کر دوں گا۔ کہ میرے کپڑے تمہارے ذہن پر سوار کیوں ہو گئے؟ میں نے وہ بنڈل عقبی پائدان کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، اگر تم یہ بنڈل جائے واردات پر بھول گئے تو تھوڑی سی تحقیق کے بعد یہ معلوم ہو جائے گا کہ قاتل فوجی کیمپ کا مفرور قیدی ہے اور مقتولہ کا شوہر اسی کیمپ میں متعین ہے۔ تم فوج میں باز پرس کے طریقوں سے لا علم ہو۔ اگر تفتیش کا رخ ایک بار بھی میری ذات کی طرف مڑ گیا نا تو میں نہیں بچ سکوں گا۔ اصل مہم کے آغاز سے قبل میں یہ بنڈل ٹھکانے لگا دیتا۔ ویسے یہ اچھی بات ہے کہ اب میرا اور تمہارا تحفظ ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ ہم شہر میں داخل ہوئے تو ہر طرف سناٹے اور ویرانی کا راج تھا۔ شہر کے مکین دن بھر کے ہنگاموں سے تھک ہار کر گہری نیند سوئے پڑے تھے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے توفیق نے اپنی جیب سے اپنی بیوی کی 3 تصاویر نکال کر میری طرف بڑھا دیں۔ وہ عباسیہ کے علاقے میں 13ویں عمارت کے فلیٹ نمبر 7 میں اکیلی ہی رہتی ہے۔ اس کی بیشتر راتیں وہیں بسر ہوتی ہیں۔ میں نے پہلی تصویر پر نگاہ ڈالی اور اسٹریٹ لائٹس کے دھیمے انعکاس میں اس نسوانی چہرے کے نقوش دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ میرے اندیشوں کے عین مطابق وہ وہی خالدہ تھی۔ اس وقت مجھے دنیا بہت مختصر اور حقیر سی معلوم ہونے لگی، جہاں ہر فرد ایک دوسرے کا شناسہ تھا۔ میں نے وہ تصویر فوراً ہی اپنی فوجی وردی کی جیب میں رکھ لی۔ پہچاننے میں غلطی تو نہیں کرو گے؟ ابھی کافی وقت ہے، فرصت میں تصویروں کو غور سے دیکھوں گا۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ صورتحال کو الجھانے کے لیے جو راستہ چاہو اختیار کرو، مجھے اب عزت کی کوئی پرواہ نہیں۔ خالدہ نے مجھے اپنے دوستوں میں سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر اس کے قتل کی خبر کسی گمنام جنسی جنونی کے حوالے سے منظر عام پر آئے۔ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ طریقہ کار تو مجھ پر چھوڑ دو، تم پر آنچ بھی نہ آنے پائے گی۔ میں لوگوں کو یہ جتانا چاہتا ہوں کہ خالدہ اسی سانپ سے ڈسی گئی جسے اس نے میری محبت کا لہو پلا کر پروان چڑھایا تھا۔ اس طرح اس کی موت اپنے جیسی دوسری عورتوں کے لیے عبرت آموز بن سکے گی۔ میرے اعصاب اتنے مضبوط نہیں ہیں میرے دوست۔ کاش تم واقعی صفدر علی ہوتے۔ میں خاموش رہا، البتہ اس کے الفاظ سن کر مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا۔ غائبانہ طور پر بعض لوگ مجھے درندہ بھی سمجھتے تھے، مگر یہ ان کا قصور نہیں تھا۔ جو شخص ایک بار قانون کا باغی قرار دے دیا جائے، اس کے نام پر لوگ ہر اخلاقی تہمت بآسانی سجا دیتے ہیں، اور میرا نام اپنے ماضی کی بنا پر اس کام کے لیے نہایت موزوں تھا۔ پھر میرا ذہن اپنے سامان کی طرف منتقل ہو گیا جو معتم الدولی میں میرے کمرے میں مقفل پڑا تھا۔ زہریلے تیر برسانے والی ایک زیر استعمال شیشی تو بے شک میرے پاس موجود تھی، مگر چند ذاتی کپڑوں کے ساتھ ہی دوسری نئی شیشی ہوٹل میں تھی جو میں واپس حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میرا کام کر سکو گے؟ میں نے توفیق کو ٹٹولنا مناسب سمجھا۔ اگر بس میں ہوا تو۔ فوجیوں کا قیدی بننے سے قبل میں معتم الدولی نامی ہوٹل میں مقیم تھا۔ میرے چند جوڑے اور ایک آدھ اہم چیز وہیں پڑی رہ گئی ہے۔ تم نے باز پرس کے دوران ہوٹل کی نشاندہی تو نہیں کی تھی؟ نہیں، سچ پوچھو تو مجھ سے کسی باز پرس کی نوبت ہی نہیں آئی، اور شاید تمہاری کوئی تازہ تصویر بھی نہیں اتاری گئی ہے۔ مجھے اہمیت دیتے تو یہ خیر انہیں ضرور آتا۔ یوں تو میں بھی تمہارا دوست بن کر حساب بے باک کرنے کے بعد سامان لا سکتا ہوں، مگر میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ ان چیزوں کو بھول جانا ہی تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوگا، مگر اس وردی سے جان چھڑانا بھی تو ضروری ہے۔ اسے تذبذب پہ مبتلا دیکھ کر میں نے بات بدلنا ہی مناسب سمجھی۔ اسے رہنے دو، اس وردی میں تم زیادہ محفوظ رہو گے، یہاں فوجیوں کی کافی عزت کی جاتی ہے۔ صرف وردی کیا کر سکے گی؟ میرے پاس اپنی کوئی شناخت بھی تو نہیں ہے، پاسپورٹ وغیرہ بھی ہوٹل میں ہی ہے۔ شناخت کی ضرورت تو اس وقت پیش آئے گی جب تم وردی سے رعایت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، ورنہ تمہاری طرف کوئی بری نگاہ ڈالنے کی ہمت بھی نہیں کر سکے گا۔ چلو پھر یہ نقصان بھی صحیح۔ میرے ذہن میں تمہاری طرف سے ایک بات چبھ رہی ہے۔ کہہ ڈالو۔ تم آتی چرسی ہو، مگر اب تک تم نے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں
کہ تم اس سلسلے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکو گے، اسی لیے تمہیں اپنے سامان کی طرف سے فکر مند تھا۔ تو کیا اس سامان میں چرس بھی شامل ہے؟ 2 جوڑے تو میں کہیں سے بھی حاصل کر سکتا ہوں۔ میں تمہارے لیے چرس لایا تھا، اس نے بایاں ہاتھ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ نشے کا عادی شخص نشے کے بغیر ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ غنیمت ہے کہ ابھی تم اس منزل سے دور ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے تھیلی لینے میں مصنوعی بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ ابھی نہیں، میری گاڑی میں بو رچ جائے گی، اترنے کے بعد تم اپنا شوق کسی بھی جگہ پورا کر لینا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ تم یہ تھیلی اترتے وقت ہی میرے ہاتھ میں دیتے۔ بس اب تمہیں اترنا ہی ہے، ہم اس وقت شہر کے وسطی علاقے میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کار کی رفتار کم کر دی۔ چند لمحوں بعد کار ویران فٹ پاتھ کے کنارے روک دی گئی۔ میں توفیق سے گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر نیچے اتر گیا۔ رہائشی علاقہ قریبی ہے، تم صبح ہونے سے پہلے اپنے چند گھنٹے کسی بھی پارک میں گزار سکتے ہو۔ میں اپنا انتظام خود کر لوں گا، میں خوش دلی سے بولا، اور وہ تیز رفتاری سے اپنی کار آگے بڑھا لے گیا۔ میرے لیے صبح تک کے چند گھنٹے واقعی اہم تھے۔ اگر میں یہ مدت بخوبی گزار لیتا تو صبح میرا ارادہ عبدالکمال سے ملنے کا تھا، جو مجھے کوئی بہتر پناہ گاہ مہیا کر سکتا تھا۔ مگر خرابی یہ تھی کہ طلوع ہونے والا دن ہفتے وار تعطیل کا دن تھا۔ مگر مجھے پھر بھی کمال کے بارے میں تھوڑی سی امید تھی۔ اس کا 24 کیبن جس قسم کے بازار میں واقع تھا، وہاں تعطیل وغیرہ کے بارے میں لگے بندھے اصولوں کا ہونا عام طور پر محال ثابت ہوتا ہے۔ پھر بعض مقامات پر تعطیل والے دن بازار محض اس لیے کھولے جاتے ہیں کہ خریدار فرصت میں اپنی جیبیں ہلکی کر سکیں، اور اسی امید کے سہارے میں صبح کے وقت ادھر جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ علاقہ گو میرے لیے اجنبی تھا، مگر میں اجنبی علاقوں اور لوگوں میں اپنی راہ تلاش کرنے میں خاصی مہارت حاصل کر چکا تھا۔ لہٰذا میرے لیے کھیل کے اس میدان تک پہنچنا زیادہ دشوار ثابت نہیں ہوا، جہاں گراؤنڈ کے چاروں طرف درختوں کے سائے میں تماشائیوں کے لیے 24 بینچیں نصب تھیں۔ کسی مناسب مقام کی تلاش میں چکر لگاتے ہوئے مجھے ان بینچوں پر 2 افراد سوتے ہوئے بھی ملے، جن میں سے ایک کی حیت ہی اسے پیشہ ور گداگر ظاہر کر رہی تھی، اور دوسرا بھی کوئی مفلوق الحال نظر آ رہا تھا۔ میں نے بھی ایک نسبتاً تاریک گوشہ سنبھال لیا اور بینچ پر دراز ہو گیا۔ جتنی دیر میں اندھیرے میں بینچ پر پڑا رہا، میں نے شدید خواہش کے باوجود سگریٹ سلگانے کی حماقت نہیں کی، کیونکہ اس طرح دور سے کوئی بھی نادیدہ شخص میری طرف متوجہ ہو سکتا تھا۔ مگر اجالا بڑھنے کے ساتھ ہی میں اپنی اس خواہش پر مزید ضبط نہ کر سکا۔ بینچ چھوڑ کر میں نے ایک سگریٹ سلگائی اور چہل قدمی کے انداز میں نکاسی کے راستے کی طرف چل دیا۔ میری جیب میں رقم موجود تھی، مگر ناشتے کے لیے کوئی معقول ٹھکانہ تلاش کرنے میں خاصی دقت کا سامنا ہوا۔ میں نے ناشتے میں کافی وقت صرف کیا۔ پھر اس سے قبل کہ میری طویل نشست لوگوں کو میری طرف متوجہ کرتی، میں وہاں سے اٹھ کر ایک حجام کے پاس پہنچا، جسے اپنے پہلے گاہک کو فوجی وردی میں ملبوس دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ ادھر ادھر وقت گزارنے کے بعد میں 10 بجے اس بازار کی طرف چل دیا جہاں کمال کا کیبن واقع تھا۔ بازار میں داخل ہوتے ہی مجھے دکانیں کھلنے کے آثار دیکھ کر خاصی ڈھارس ہوئی۔ چند دکانیں کھل چکی تھیں اور بعض کھولی جا رہی تھیں۔ میں 11ویں کیبن والی گلی میں پہنچا تو عبدالکمال دور سے ہی نظر آ گیا۔ میرے سامنے پہنچنے سے قبل وہ بے خیالی کے عالم میں خلا میں کسی نقطے کو گھور رہا تھا۔ پھر فوجی وردی کو سامنے پا کر بوکھلا گیا، اور جب اس کی نگاہیں میرے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم؟ ہاں، تمہارے گھر چلنا ہے، میں آہستگی سے بولا۔ اسی قہوہ خانے کے باہر انتظار کرو، میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ اس کے روئیں روئیں سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ میں قہوہ خانے کی مخالف سمت میں چل دیا اور دوسری گلی سے ایک طویل چکر کاٹ کر مقررہ مقام تک جا پہنچا۔ چند منٹ بعد کمال بھی آ گیا۔ ہماری نگاہیں چار ہوئیں اور میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ پرپیچ گلیوں میں چند فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد کمال نے ایک ٹیکسی روکی۔ وہ عقبی سیٹ پر بیٹھا تھا کہ میں بھی سوار ہو گیا، اور ٹیکسی کمال کے بتائے پتے پر روانہ ہو گئی۔ سارے راستے ہم دونوں خاموش رہے۔ 15 منٹ کی مسافت اور کمال کی ہدایات کے بعد ٹیکسی ایک پرسکون اور صاف ستھرے علاقے میں ایک مکان کے سامنے رک گئی۔ کرایہ ادا کر کے کمال اندر گیا اور پھر دوسرا دروازہ کھول کر مجھے وسیع نشستگاہ میں بلا لیا، جہاں فرشی قالین پر گاؤ تکیے سجے ہوئے تھے۔ اب سناؤ، تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ ہاشم بھی یہاں پہنچا ہوا ہے۔ ہاشم؟ وہ کب آیا؟ کل صبح۔ اخباری اطلاعات نے مجھے بوکھلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ سبھی تمہیں شہرت کا بھوکا کوئی بہروپیہ قرار دے رہے تھے، مگر اب قبض کی رائے تھی کہ صفدر علی نے مایوسی کی انتہا پر پہنچنے کے بعد خود کو مصری فوج کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم اتنے کھلے اعتراف کے بعد بچ کیسے نکلے؟ اور یہ وردی، یہ کہاں سے ہاتھ لگ گئی؟
انہیں میرے فنگر پرنٹس کی رپورٹ ملے گی تو سر پیٹتے رہ جائیں گے۔ وہ میرے اعتراف کو تسلیم کرنے پر تیار ہی نہیں تھے۔ سیتا کے محاصرے سے نکل جانے کے بعد انہوں نے مجھے محض مشکوک شخص سمجھ کر روکا ہوا تھا، تو کیا انہوں نے تمہیں خود سے رہا کیا ہے؟ اپنی وردی پہنا کر تو ہرگز رہا نہ کرتے۔ مجھے قید میں رکھ کر میرے فنگر پرنٹس کی رپورٹ کے منتظر تھے کہ مجھے فرار کا موقع مل گیا۔ فرار؟ واللہ تم میاں بیوی دونوں ہی عمر و عیار سے کم نہیں ہو۔ سیتا ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایسی صاف نکلی کہ وہ ہر طرف کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں، اور رہی صحیح کسر وہ تم نے پوری کر دی۔ سیتا کا کچھ پتہ چلا؟ اڑتی اڑتی سی خبر سنی ہے کہ لیبیا کے 2 سرفرے حریت پسند اس کے ساتھ ہیں، اور ان تینوں کا کہیں پتہ نہیں۔ ہاشم کل سے اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ان دونوں کے نام معلوم ہو تو سلسلہ آگے بڑھے۔ مزید گفتگو کرنے سے پہلے وہ میری کہانی سننے پر مصر ہو گیا، اور میں نے اسے ساری تفصیلات سنا ڈالی۔ تو اب تم خالدہ کو مارنے جاؤ گے؟ جانا ہی پڑے گا۔ توفیق سے وعدہ کر لینے کے بعد میری یہ اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری نبھانی ہے تو پہلے تھانے جاؤ، تم پر سب سے زیادہ قانون کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب یہ تانا تو نہ دو، وہ تو مانتے ہی نہیں کہ میں صفدر علی ہوں۔ دیکھو میں بھی بیوی بچوں والا آدمی ہوں، اگر وہ عورت بگڑی ہے تو قصور شوہر کا بھی ہوگا۔ تم خردائی فوجدار مت بنو۔ یہ میرا ذاتی معاملہ عبدالکمال، میں نے یہ خطرہ مول لے کر رہائی کا سودا کیا ہے، اور میں یہ قیمت ادا کروں گا۔ اسے پھیلتے دیکھ کر میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ مسلسل مجھ سے بحث کرتا رہا۔ اس کی سب سے مضبوط دلیل یہ تھی کہ ایک بار سارے خطرات سے نکل آنے کے بعد محض وعدے کا بھرم رکھنے کے لیے کسی چکر میں پھنسنا جذباتی حماقت تھی، مگر میں اسے خاموش کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہاشم قاہرہ میں تھا، مگر آزادانہ آمد و رفت کے خیال سے کمال کے گھر کے بجائے ایک ہوٹل میں ٹھہرا تھا۔ میرے ہمہ پر اس نے ہوٹل کا نمبر ملایا، مگر کمال اس وقت تک باہر نکل چکا تھا۔ آج میں نے محض تمہاری وجہ سے دکان کھولی تھی۔ میری وجہ سے کیوں؟ حالانکہ تم فوجی قید میں تھے، جہاں سے میری دانست میں رہائی کا کوئی امکان نہیں تھا، مگر پھر بھی مجھے یہ خیال تھا کہ تمہارے پاس قاہرہ میں میری دکان کے علاوہ کوئی اور قابل اعتماد ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں نے کل بھی دکان جلدی کھول کر رات گئے بند کی تھی۔ آج چھٹی کرتا ہوں، مگر پھر بھی جا بیٹھا، اور دیکھو یہ احتیاط کام آ ہی گئی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ قاہرہ میرے لیے مخدوش ہو گیا ہے، کل کے بعد ہر قیمت پر مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ سیتا کو تلاش نہیں کرو گے؟ اس کا ایک مارکا دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا ہے۔ اگر 2 لبی بھی اس کے ہمراہ ہیں تو وہ تینوں پہلا موقع پاتے یہاں سے نکل جائیں گے۔ پر جاؤ گے کہاں؟ کہیں نہیں، بس مصر سے نکلنا ہے، اور اس کا بندوبست تم ہی کو کرنا ہوگا۔ اگر تمہاری جیب گرم ہو تو یہاں سارے کام ہو جاتے ہیں، میں کاغذات بنوانے کے ساتھ ساتھ کچھ رقم بھی دے دوں گا۔ وہ دن میں نے اسی کے گھر میں گزارا۔ اس کی مدارات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے میں اس کی بیوی سے بھی ملا۔ بچوں کو وہ دانستہ سامنے نہیں لایا کہ کہیں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات باہر نہ پہنچ جائے۔ اس کی بیوی مجھ سے نہایت احترام اور حیرت سے ملی۔ شاید عبدالکمال بیوی سے ہر بات کہہ دینے کا عادی تھا، کیونکہ اس کی بیوی مسلسل مجھ سے سیتا کے بارے میں سوالات کرتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد میں وہیں سو گیا۔ شام کو بیدار ہوا تو پھر ہاشم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہوٹل سے مسلسل لاپتہ تھا۔ اسی وقت کمال نے بتایا کہ میرے فرار کی خبر پھیل چکی تھی اور ہر طرف سنسنی پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ میرے فرار کے چند گھنٹے بعد ہی مصری فوجی حکام کو فنگر پرنٹس کی رپورٹ مل گئی تھی، جس میں مجھے صفدر علی تسلیم کیا گیا تھا، مگر اس وقت تک کیمپ کمانڈنٹ اپنے اوپر والوں کو میرے فرار سے مطلع کر چکا تھا۔ عبدالکمال شطرنج کا شوقین تھا اور میرے لیے باہر نکلنا نامناسب تھا، لہٰذا کھانے کے بعد بساط جم گئی جو رات گئے تک جمی رہی۔ بستر پر دراز ہونے سے قبل 5ویں بار بھی ہاشم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ نہ جانے وہ کہاں غائب تھا اور کیا کرتا پھر رہا تھا۔ دن کے مقابلے میں رات کا خوابناک ماحول میری تھکان کے لیے زیادہ سود مند ثابت ہوا، اور میں ایسے گھوڑے بیچ کر سویا کہ اگلے روز دن چڑھے کی خبر لایا۔ کمال دکان پر جانے کے بجائے میری بیداری کا منتظر تھا۔ اس سے معلوم ہو کہ ہاشم ساری رات لاپتہ رہا اور اس وقت تک ہوٹل میں نہیں پہنچا تھا۔ وہ میرے لیے دوسرے لباس کا بندوبست بھی کر چکا تھا، لہٰذا غسل کے بعد میں نے فوجی وردی کے بجائے نیا لباس پہن لیا۔ کمال دکان بند رکھ کے میرے ساتھ گھر پر رہنے کے لیے ہی مصر تھا، مگر میں نے ناشتے کے دوران جبراً اسے دکان پر بھیجنے پر آمادہ کیا، کیونکہ اس کے معمولات میں تبدیلی میری ذات کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کی روانگی کے چند منٹ بعد ہی میں بھی نکل کھڑا ہوا۔ میرا خیال تھا کہ دن میں خالدہ اپنے فلیٹ پر ہی مل سکتی تھی، جبکہ اس کی شامیں حسن پرستوں کی تلاش میں باہر گزرتی تھیں۔
عباسیہ کے علاقے میں پہنچ کر میرے لیے 13ویں عمارت تک پہنچنا زیادہ دشوار ثابت نہیں ہوا، اور پھر میں نے عمارت بھی پہچان لی۔ خالدہ کا عارضی خریدار بن کر پچھلی بار میں اسی عمارت میں آیا تھا۔ اس عمارت میں داخل ہوتے ہی مجھے پھریری سی آ گئی۔